प्रॉब्लम है ना कि आप कुछ भी चीज को जो है वो गुस्ताखी के जुमरे में ले लेंगे। मेरे नजदीक, मैंने ये कहा ना कि मेरे नजदीक कोई एक शख्स जो 55 साल का हो, वो 9 साल की बच्ची के साथ अगर एक काम कर लीजिए साहिल साहब, क्योंकि जी आप कहेंगे कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, हालांकि आपकी वो पूरी फाइल मेरे सामने मौजूद है और उसमें एक आपका थंबनेल है, उसमें मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं, तुम में से किसी के बाप नहीं तो उनकी 11 बीवियां सबकी अम्मा कैसे, और उसमें बराबर में आपने एक फोटो लगा रखा है जो सोशल मीडिया के ऊपर जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है, एक कार्टून टाइप का, और साथ में आपने बहुत सारी औरतें बिठा रखी हैं, हर एक के ऊपर नाम लिखा है सफिया, हफ्सा, सौदा, और एक लड़की है जिसकी आधी टांगे खुली हुई हैं, आधे हाथ खुले हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपने आयशा। किधर है? ये आप ही के उस पर है, मैं चूंकि स्क्रीन शेयर मुझसे नहीं हो रही है वरना मैं दिखा देता, ये आप ही के चैनल के ऊपर है। अब आप अपने चैनल के ऊपर हटा दे तो बात अलग है, हमने तो यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, वीडियो का लिंक मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके चैनल के ऊपर थंबनेल है, तो मेरे ख्याल से एक काम कर ले, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, मैं एक बात मुकम्मल कर लेता हूं चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वो ये है कि मैं कोई बात कहूंगा या मुफ्ती फजल कोई बात कहेंगे कि जी गुस्ताखी हुई है, आप कहेंगे गुस्ताखी नहीं हुई है, तो बेहतर यह है कि आपकी रजामंदी से, चूंकि आप कह रहे हैं कि गुस्ताखी नहीं है और हमारे एतबार से इंडिया का, आप चूंकि इंडियन है, मेरा भी वतन इंडिया है, तो इंडिया का कानून टूटा है 295A, तो आप इसको फिर हम इसको कोर्ट में डिसाइड करते हैं कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है, क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन को नहीं, सुनिए मेरी बात, अगर आपको वो चीज कोर्ट में डिसाइड करना है, वो कोर्ट में डिसाइड कर लीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका इख्तियार है, आपकी मर्जी है। मैंने ना उस नियत से किया है, ना मैं ये कह रहा हूं कि वो हजरत आयशा, सुन लीजिए मेरे बात पानी हो जाएगा कि कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि गुस्ताखी नहीं हुई है, तो आप आराम से दुनिया को बताइएगा कि गुस्ताखी नहीं की, भाई देखो कोर्ट ने भी मेरा साइड, मैंने तो गुस्ताखी हुई है तो बात वाज़ेह हो जाएगी, ना हमारा कोई मसला ना आपका कोई मसला, आप इसको एग्री कर लीजिए कि ठीक है, हम जो है एक ये जो क्या कहते हैं उसको, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट की जो है वो हम फाइल कर लेते हैं आपके मुफ्ती यासिर साहब, देखिए वो आपका इख्तियार है, आपको जिस हिसाब से करना है वो कर सकते हैं। मैंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हजरत आयशा है, वो आपकी सोच है, आप उसको ले रहे हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा तो बच्ची के ऊपर नाम लिखा हुआ है, आधी टांगे उसकी खुली हुई, आधे हाथ खुले हुए हैं, ठीक है यार। बच्ची एक मिनट, बच्ची जो है, आप मुझे ये बताइए कि 6 साल की बच्ची जो है रास्ते में जो जाती है, क्या वो पूरा बुर्का हिजाब पहन के जाती है? वो ठीक है, वो सही है, वो आपकी जो भी तावील है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं ये समझता हूं कि आप जाहिर है मैं कोई बात कहूंगा आप उसका जवाब देंगे, आप सुबह कयामत तक नहीं मानेंगे, तो चूंकि उसकी वजह है कि आपको पब्लिक डोमेन में आकर डिफेंड करना है अपनी इस हरकत को, तो इससे बेहतर यह है कि थर्ड जो अथॉरिटीज हैं वो ये डिसाइड करें कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है, 295A बनता है या नहीं बनता, मैं तो उसी पर हूं। नहीं ठीक है, वो मैंने आपसे ये कह दिया ना कि वो आपको जिस हिसाब से करना है आप कर सकते हैं। आप ये कह दीजिए कि लेट्स गेट इट डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। ये तो आपकी, देखिए यही आप लोग का प्रॉब्लम है कि आप लोग हर बात को थोपना चाहते हैं। आप जो है एडम को बुलाना बंद कर दो, आप जो है चैनल को बंद कर दो, आप जो है ऐसा कर दो, आप जो है वैसा कर दो। यार ये क्यों जबरदस्ती आप लोगों की? जी क्यों जबरदस्ती? नजर आ रही है दोस्तों, मैंने आपको मेरा कंसर्न रख दिया है, और आप अगर ये कहते हैं कि अथॉरिटीज को डिसाइड करना चाहिए, तो इससे आपका के बारे में हमें ये अंदाजा होगा कि आप एक जेन्युइन शख्सियत हैं। आपको कम से कम जो कुछ आपने थंबनेल्स डाले हैं जी, आप इस बारे में उनको डिफेंड कर सकते हैं। जी हजरत, ये मैंने स्क्रीन शेयर की थी, स्क्रीन शेयर की है मैंने जी, इसमें शेयर की, ये देखें ये थंबनेल है। नहीं ये वाला नहीं मौलाना, दूसरा और आगे चलिए, ये भी देखें हजरत,
نہیں میرے خیال سے بہرحال یہ میں نے نہیں دیکھا تھا. یہ دیکھیں, یہ حضرت دیکھیں, محمد صاحب نے مرد کا پانی کو وائٹ اور یہاں پہ عورت ہے اور محمد صاحب اور یہ سارا یہ بیہودہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث میں ہے, اس میں یہ تو حدیث میں لکھا ہے, اس میں مجھ پہ کیس کرنے کے بدلے آپ جو ہے بخاری صاحب یا جن حدیثوں میں آیا ان پہ کیس کیوں نہیں کرتے آپ لوگ, کیوں نہیں بند کروا رہے بخاری کو؟ اور مفتی فضل احمد صاحب آپ نے اچھا نظر آ رہی ہے لگایا ہے جی, تصویریں نظر آ رہی ہے, انہوں نے لگایا ہے. آگے چلیے اور بتائیں کہاں سے یہ کیا ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور ایک آدمی جو ہے وہ عورتوں کو کیا کر رہا ہے, مار رہا ہے کیا؟ مار رہا ہے جی, بالکل مار رہا ہے. صحیح ہے. اور نیند پر ایموجی لگا دی ہے, وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک منٹ, یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے صحابہ مارتے تھے, یہ بھی حدیثوں میں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا مفتی, مسئلہ حدیثوں کا ہے ہی نہیں, مسئلہ تھمبنیل کیا ہو رہا ہے. اچھا مسئلہ مطلب حدیثوں میں لکھا ہے اس سے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی وہ حدیث بتا دے تو اس سے آپ کو پرابلم ہے. محمد کے میم پر ایموجی بھی حدیث میں ہے نہیں, کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے آگے چلیے. تو یہ آپ نے پھر کیوں لگائی یہاں پہ؟ نہیں ابھی دیکھیے ان کے پاس, دیکھیے ساحل کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے لیم ڈیفنس کے, اس لیے آگے چلیے. لوگوں کو دیکھیے مفتی یاسر صاحب, یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ کس کے ایکسپلینیشن کس کے. نہیں میں لوگوں کے میں اسی کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ لوگ آرگومنٹس جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے. اب ہم بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے چونکہ لوگ بائس ہوتے ہیں. اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اس پر آپ کنسنٹ دیجئے اپنا. نہیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کیس ہونا چاہیے قرآن کے اوپر, کیونکہ قرآن جتنے بھی نان مسلم ہیں جس وہ جو ہے وسیم رضوی نے کیس کر دیا تھا, اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن سپریم کورٹ نے اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے. لہٰذا اگر آپ وہاں پر کیس کرنے جائیں گے تو جرمانے کے لیے تیار ہو جائیے. سپریم کورٹ آلریڈی جو ہے اس کو جرمانہ کر چکی ہے 50,000 روپے کا. نہیں رک جائیے مفتی یاسر صاحب, تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی 50,000 کا جرمانہ لگ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہو یا مجھ سے پوچھ رہے ہو, تو میں یہ کہوں گا تو کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پہ اس طریقے کا کیس ہونا چاہیے, ان آیتوں پہ جس میں یہ کہا گیا ہے جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں. مفتی یاسر صاحب, مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں, یہ بھی حدیث میں ہے. میں نے جواب یہ بھی حدیث میں ہے. ہاں حدیث میں ہے نا. یہ جو ٹاپک ہے کہ ٹاپک کو چھوڑیں, یہ جو بنا ہوا ہے تم نے, یہ حدیث میں ہے. میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں مفتی فضل احمد صاحب, میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں, تھمبنیل کی بات کر رہے ہیں. میں تھمبنیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں. ٹاپک میں آپ لوگوں کے پاس جواب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب. آپ کے گھر آپ اس طریقے سے حرکت کیوں کرتے ہیں, آپ لوگ ڈراتے کیوں ہے؟ اگر جواب ہے تو جواب دیجیے. آپ تھمبنیل ہٹائیں گے تو جواب دیں گے, تھمبنیل ہٹائیں گے تو جواب دیں گے. اچھا چلیے, مفتی یاسر صاحب بھی آ گئے. مفتی یاسر صاحب چلیے, میں سارے تھمبنیل ہٹانے کے لیے ریڈی ہوں, ٹھیک ہے, پھر کوئی پرابلم نہیں, پھر میں اپنے اعتراض جو ہے رکھ سکتا ہوں. نہیں اب تو جو ہو چکا ہو گیا. یار مفتی فضل احمد صاحب ایک منٹ رکیے, ایک منٹ. مفتی یاسین ندیم صاحب, میں اپنا سوال تو رکھ دوں. میں جتنے تھمبنیل ہے میرے چینل کے سب ہٹا دوں گا, میں صرف ایک بلینک جو ٹاپک ہوگا وہ رہے گا. پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لوگ آئیں گے میرے پاس, آ کے میرے جو اعتراضات ہے اس کے جواب دیں گے. پھر میں 2 دن میں اب میری سن لیجیے بات. نہ آپ میری اجازت سے آئے تھے اور نہ مجھے اس سے ڈھیلا فرق پڑتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کو چلانا اپنا چینل چلائیے, میری اجازت سے کوئی آئے تھے کہ آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے ڈرانے سے, میری بات سن لیجیے. اگر آپ چاہیں کہ ہم فلاں چینل پہ جائیں, وہ ہم آپ کی مرضی سے نہیں جائیں گے, ہماری مرضی ہوگی آئیں گے. ہاں میں ہر دوسرے سنڈے کو اپنا چینل پر آتا ہوں, لنک آن کرتا ہوں, اویلیبل کرتا ہوں سب کے لیے. آپ کو آنا ہے تشریف لائیے, اپنے سوال جس طریقے سے اسٹوئک رکھتے ہیں, گلزار رکھتے ہیں, ارمانی رکھتے ہیں, مرزا غالب نے رکھا تھا, آپ بھی رکھ دیجیے. تو میں ایک بات بتا دوں,
कोई मसला नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपके सवालों से रद्दी का फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कोई डर जाता हूँ खुदा न खास्ता आपके सवालों से, मैं तो बैठा ही हूँ ओपनली कि आप आए और अपने सवाल करें। हमारा मसला है आपके थंबनेल्स, और आप अपने थंबनेल्स हटा भी देंगे अब तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है वो फोटो जिसकी मैं बात कर रहा था, आप अपने थंबनेल्स हटा भी देंगे अब तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अब ये डिसाइड अथॉरिटीज को करना चाहिए कि ये गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। आपको कुरान के खिलाफ केस करना है, आप कुरान के खिलाफ केस करें, आपको बुखारी के खिलाफ केस करना है, आप बुखारी के खिलाफ केस करें, वो आपकी मर्जी है। हम तो इन थंबनेल्स के ऊपर केस करेंगे। बुखारी के खिलाफ तो है, बुखारी के खिलाफ तो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने ही कह दिया, गुस्ताखी की है उन्होंने। नहीं, मैंने इस तरह नहीं बोला, झूठ मत इस तरीके से अच्छा, मैंने ये कहा कि जो रिवायात है उनको मैं ज़ईफ और कमजोर मानता हूँ। जो रिवायात, अच्छा सिर्फ इतना कहा था आपने? मैंने इतना कहा था कि जो रिवायात है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब गुस्ताख। देखिए, अब मुझे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के बारे में जो इमाम अहमद रजा ने कहा, मैंने वो बात उसको दोबारा दोबारा मौजू के ऊपर मैंने वो कहा था। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब भी जानते हैं कि हमारे देवबंदी बरेलवी का क्या मसला है। एक मिनट, आप मुफ्ती यासिर साहब को क्यों एक्सप्लेन ना जाओ, आप लोगों को बताओ कि आपने वो ब्लास्फेमी नहीं है, वो ब्लास्फेमी नहीं है, उसको हम गैर मुनासिब कहते हैं, हमारा अकीदा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मिनट आप मुझे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की कोई ऐसी किताब बताएं जिसमें उम्महातुल मोमिनीन की तस्वीरें बनाई हो और उसके ऊपर ये नाम लिखा हो। एक मिनट, आपने गैर मुनासिब नहीं कहा था, आपने बाकायदा ये कहा था, ये लाइव मौजूद है वो रिकॉर्डिंग। आपने कहा था मौलाना अशरफ अली थानवी साहब गुस्ताख है, और मैंने ये कहा कि मेरी बात सुनो साहिल, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा कि हमारा ये अकीदे का है, हमारा ये फिर हमारे देखिए हम बरेलियों के अंदर इख्तिलाफ है, यही तो हमारा इख्तिलाफ है। नहीं, ये बात जो है असल में अपनी पटरी से उतर रही है। मुफ्ती फजल हमदर्द ने, अगर मुफ्ती फजल हमदर्द ने कोई बात कही है मेरे ताल्लुक से, वो मेरे और मुफ्ती फजल के दरमियान है, वो मेरे और मुफ्ती फजल के दरमियान है। अगर उन्होंने दियोबंदी मसलक को कुछ कहा है तो दियोबंदी मसलक और बरेलवी मसलक के दरमियान है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारे दो भाइयों के दरमियान अगर इख्तिलाफ होगा तो दो भाई आपस में निमट लेंगे, बंदा है ना, उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा मसला इसमें घुसने की इजाजत नहीं है, वो चूंकि गुस्ताखाना है, आप जो तो उसको तस्लीम कर लें कि हाँ जी गुस्ताखाना है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा से, या तो आप इसको तस्लीम कर लें, और अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो अथॉरिटीज को डिसाइड कर लेने दीजिए, दो में से एक काम कर लीजिए। क्या मसला है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने बाकायदा जितने देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग, कोई बात नहीं है भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मकतब का मकतबे फिक्र का तर्जुमान बैठा हूं यहाँ पर, मैंने मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को माफ किया, खत्म करें बात। अच्छा, और उन्होंने जो टेररिस्ट कहा है सबको नहीं कहा खुदा के बंदे, मतलब मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी है, हमारा मसला खत्म हो गया, अब आप अपनी बात करें। नहीं, ये तो चालाकी है ना मुफ्ती यासिर साहब, यानी मुझे माफ करने का हक नहीं है। नहीं, आप माफ कर लो, पूरी जो कौम है भाई, उन्होंने अगर मुझे बुरा भला कहा, मैंने माफ कर दिया। नहीं, एक मिनट, अब वो आप अपने अकेले से आप माफ कर रहे हो ना उनको। ये पूरी जो कौम के खिलाफ इन्होंने जो बात कही है कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और उनके जितने मानने वाले हैं सब, तो भाई मैं उनके मसला इस स्ट्रीम में मैं तर्जुमान हूं ना देवबंदी मकतब फिक्र का, मुझे ये कोई बात नहीं, तर्जुमान हूं ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उस मसलक का, क्या मसला है आपको? चलिए, ये तो लोगों के सामने आ गया है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो खेल खेल रहे हैं। खैर, उसमें कोई खेलने वाली बात नहीं है, उन्होंने अगर मुझे बुरा भला कहा, मैंने माफ कर दिया, क्या खेल है इसमें? नहीं, ठीक है, ये लोगों को फैसला करने दीजिए, इस तरीके से जो है ना ये काम नहीं बनता है मुफ्ती यासिर। तो आप क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए, इस तरह काम नहीं बनता, क्या होना चाहिए? हाँ, मुफ्ती फजल ने मसलन मुझे गुस्ताख कहा, तो अब मैं क्या करूं? आपको गुस्ताख नहीं कहा है, ओके, हजरत थानवी को गुस्ताख कहा है, तो अब क्या करें? हाँ, नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि इनके ये थंबनेल जस्टिफाई हो गया ना जी, ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा जस्टिफाई हो गया, और यहाँ पर एक मिनट, ये अपने यानी ये लाइव में जो बातें मैंने चलाई है उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि साले वहाबी
ٹھیک ہے چلیے انہوں نے سالے وہابی کہا, چلو مان لیا, اب آگے کیا مانتے آپ بھی مانتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آگے کیا آپ کا پرپوزل کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہہ دیا سالے وہابی, اب آپ کا پرپوزل دیجیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ کیس کرنا چاہیے. نہیں میں تو نہیں کروں گا, میں نے تو معاف کر دیا ان کو, میں نے تو معاف کر دیا. ہیٹ پھیلانے کے لیے کیس کرو. نہیں ہم کمزور کو دباتے ہو, ہم اس سے کمزور کو دباتے ہو. ہمارے جذبات ہرٹ نہیں ہوئے. نہیں, آپ کے جذبات تبھی ہرٹ ہوتے ہیں جب سامنے والی پارٹی کمزور ہوتی ہے. آپ کمزور ہیں, ہاں, اس کے لیے آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کس اعتبار سے کمزور ہیں؟ اگر آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور ہیں, اگر دلیل کے اعتبار سے کمزور ہیں تو اس کو تسلیم کیجئے. اگر آپ پیسے کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ہمیں نہیں ہے, ماشاء اللہ آپ کو پیسہ بہت ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کس اعتبار سے کمزور ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں اگر واقعی میں آپ کے پاس دلیلیں ہوتی تو میرے جو اعتراض تھے آپ اس کا رد کرتے. آپ جو ہے آپ کے اعتراض میرے بھائی ساحل آپ کے اعتراض اتنے بودے, اتنے گھٹیا, اتنے سطح پہ ہوتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو ایڈریس کروں. سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے, مجھے شرم آتی ہے. چونکہ یہ اعتراض آج سے نہیں ہے, گزشتہ 200-250 سال سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. 23 سے 24% اپوسٹیسی ریٹ ہے. آپ کے پاس ایک کتاب ہے عبد الفادی کی, اس قرآن فیلیبل, وہاں سے آپ کاپی کر کے اٹھا دیتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ محمد علی سینا کی وہاں سے کاپی کر کے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں. چند کتابیں آپ کے پاس پیش کرتے ہیں, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ لاتے کہاں سے ہو. نہیں بھائی, یاسر صاحب میں نے نہیں پڑھی ہے. آپ کے سوالات جو ہے نا میرے خیال میں ختم ہو گئے ہوں گے اس ڈسکشن کو. اور دوسری بات یہ کہ آج آپ یہاں پر ہم سے سوال کرنے نہیں آئے ہیں کہ فلاں موضوع پر, سیرت کے اوپر یا قرآن کے اوپر, آپ یہاں اپنے کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. آپ یہ بتانے آئے ہیں, اور ہم نے آپ کو اسکرین شاٹ کے اوپر لے کر دکھا دیا اسکرین شاٹ کہ آپ کی طرف سے گستاخی ہوئی ہے, اور آپ گستاخی نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی لیٹ دی اتھارٹیز ڈیسائیڈ. آپ نہیں بخاری میں گستاخی ہے, محمد صاحب کی گستاخی بخاری میں. میرے بھائی اس میں اگر گستاخی ہے تو جاؤ کیس کرو. ہمیں تو آپ کی گستاخی نظر آ رہی ہے, ہم اس پر کیس کریں گے. مجھے ایک منٹ, جہاں پہ جو گستاخی کی جو اصل بنیاد ہے, جو سورس ہے حدیثوں کا, آپ اس پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. نہیں, اس لیے کہ ہمیں کوئی گستاخی نہیں, ہمیں ان کتابوں کے اندر کوئی گستاخی نظر نہیں آتی ہے. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال نہیں 9 سالہ لڑکی سے نکاح کرنا کوئی گستاخی نہیں. اگر کوئی اس کو بیان کرے گا, میں 10 مرتبہ بیان کرتا ہوں, گستاخی صاحب کہہ رہے ہیں گستاخی ہے, وہ ان کا نظریہ ہے, وہ ان کا نظریہ ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہے, صاحب ایک بات سن لیجیے, آپ بچے نہیں ہیں, آپ ایک عرصہ مسلمان رہ چکے ہیں. آپ کے بھی کسی زمانے میں وہی جذبات ہوں گے جو ایک عام مسلمان کے رہے ہیں. آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, سن لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھی اتنی ہی محبت کبھی رہی ہوگی جتنی ہمیں ہے, اور آپ بھی ان کی ازواج کو امہات المومنین کبھی کہتے ہوں گے جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں. آپ بھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کارٹون کو برداشت نہیں کرتے ہوں گے جیسا کہ آج ہم برداشت نہیں کرتے. یہ آپ کی ورلڈ ویو کے اندر چینج آیا ہے, ہمارے ورلڈ ویو کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے جذبات آج بھی وہی ہیں جیسا کہ آج آپ کے 2 سال 3 سال پہلے تھے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں اپنی زندگی میں, اور وہاں کھڑے ہو کر انصاف کے ساتھ سوچئے کہ آج آپ نے کیا کیا ہے. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں یاسر صاحب, کہ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگ خود متفق نہیں. آواز اسٹاپ ہو گئی, میری آواز اسٹاپ ہو گئی, باقی لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. نہیں, میرے خیال سے شاید میرے ساتھ ہی کو مسئلہ ہوا ہے, آواز ان کی چاپی ہو رہی ہے, یعنی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. خیر اینی ویز گو اہیڈ. جی ذوالفقار بھائی آواز صاف ہے میری؟ کلیئر ہے, مجھے کلیئر آ رہی ہے. رضوان بھائی آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے. نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا مفتی صاحب کا, یہ بولیں جب کہہ دیا تو بولیں آگے. آپ بولے. ہاں اب صحیح آئیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود متفق نہیں ہے کہ کیا چیز آپ کے نزدیک گستاخی ہے, کیا چیز نہیں گستاخی ہے. آپ جو ہے وہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کو معاف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی صاحب کو جو بھائی مولانا اشرف علی تھانوی نبی نہیں ہے, تو مولانا اشرف علی تھانوی نبی نہیں ہے, نہ مولانا گنگوہی نبی ہے, میری بات اور نہ مولانا احمد رضا خان نبی ہے. تو علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا ہے, تنقیدیں ہوئی ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی بات رکھ دوں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ جس طریقے سے
बड़ी आसानी से कह दिए मैं माफ कर देता हूं। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के नजदीक इतनी नाइत्तफाकी है, इतनी एक दूसरे के लिए हसद है, इतनी जलन है, इतना यहाँ साहिल तुम अपने आप की सफाई दो, हकीकत बोलने साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब, इसका मतलब साहिल ये हुआ चूंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत नाइत्तफाकी है लिहाजा सारे आपके नेल्स गाइज हो गए। नहीं, एक मिनट मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं। साहिल के दो चीजों के दरमियान कोई रब्त है? एक मिनट मुफ्ती यासिर साहब, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ना इत्तेफाकी नहीं है कि आप ये मानते हो, आप ये नहीं मानते हो, बल्कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है कि एक बरेलवी जो है वो देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करता, उसके घर पे जाके खाना खाने के लिए उसके साथ रेडी नहीं है, उसके घर पे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। ये कौन बोलता है? वो जनाब, ये साहिल साहब एक बात बताऊं मैं कि जब 2 साल पहले मैं इंडिया आया था तो बाकायदा मुझको यूपी के एक बरेलवी मदरसे में दावत दी गई थी और मैंने वहां एक प्रोग्राम भी किया था। आपको बता दें, आप लोगों को ही ऐसे मदरसे मिलते हैं, एक मिनट यासिर साहब, ये आप लोगों को ही ऐसे मदरसे मिलते हैं जहां आपको अलाउ होता है। बाकी जो आम इंसान जो है, कोई बरेलवी मस्जिद में जाके अगर इकामत के टाइम पे खड़ा हो जाए तो उसको लात मार के भगा दिया जाता है। अगर कोई, मैं कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, आप चलो मैंने थोड़ी देर वहां अलाउड नहीं है। रिजवान भाई इतना झूठ मत बोलो, जो लात मार के निकाल दिया जाता है मना है, झूठ है बिल्कुल। ये लिखा हुआ रहता है लेकिन कोई निकालता नहीं। भाई आप थंबनेल पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं कि ये आप लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम लोगों की हिपोक्रेसी है, थोड़ी देर के लिए मान लिया मानने वाला। एक मिनट, अगर आपने बोलने का मेरा मुंह खुलवा दिया है तो मैं सब बोल देता हूँ। आपका जुर्म खत्म हो जाता है इससे। एक मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, एक शकील बिन हनीफ का मानने वाला अगर इनके मजलिसों में ये कह दे तो मैं इसको मानता हूं, ये इनको मार के निकाल के भगाते यहाँ पे फितना मत फैला। जैसे ही कोई आर्गुमेंट दो, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ये व्हाट अबाउट री, बात करें आप थंबनेल के ऊपर, ये मत करें कि इमाम अहमद सब पे बात करें ना जनाब, सब पे बात करें ना। अगर करना है तो हकीकत सामने आने दीजिए, सब पे बात करें आप। आपके थंबनेल्स उसमें गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है, आप ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, डिसाइड कौन करेगा? पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक बायस होती है, कौन करेगा? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने तो कल जो स्ट्रीम बनाई थी, मैंने ये बात बिल्कुल साफ कहा था कि ना मेरा इंटेंशन गुस्ताखी का था, ना मैंने कभी की है, और गुस्ताखी की कोई जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी को मेरे किसी काम से यानी तकलीफ पहुंची है, उनकी दिल आजादी हुई है, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर कोई पैनलिस्ट आके इधर कुछ ऐसी बात किया जिससे तकलीफ हुई है, मैं उसके व्यूज के साथ अग्री नहीं करता हूं। अगर मैं कोई चैनल पे गया हूं जिसको आप प्रो हिंदू या एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम समझते हैं, तो मैं उनकी बातों से भी इत्तेफाक, सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस्लाम आपके बकौल इस्लाम एक बीमारी है, यानी एक ऐसा है ना यार, आपने कहा इस्लाम एक बीमारी है, ठीक है। ये तो किसी हदीस में कुरान में नहीं लिखा, ये तो किसी हदीस कुरान में नहीं लिखा, क्योंकि आपके नजदीक हर वो बात जो कुरान हदीस में लिखी है उसका कार्टून बनाया जा सकता है। तो ये जो इस्लाम की बीमारी है, ये किस जगह लिखा है भाई? और आप एक ऐसे चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको मैं जेनोसाइड इनेबलर कहता हूं। अच्छा, नहीं, आप ये मेरी बात रखने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम हो रहा है। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को, किसी की बुत को, उसको कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके चूसो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद जिसको कहा था वो अगले दिन मुसलमान भी होकर आ गया, उसको प्रॉब्लम नहीं, उसने जाकर खुद को तोड़ दिया, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यानी अजीब बात। और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हजरत अबू बकर हो गई। साहिल सुन तो लो, आराम से सुन तो लो, सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जिस वक्त ये बात कही, वो मुक्तदा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہوتی تو ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے مان لیا. ہوا یہ اس واقعے میں کہ جس شخص کو یہ کہا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل الانبیاء ہیں, جو ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے معتبر اور محترم شخصیت ہیں, جب وہ آدمی ان کو برا بھلا ان کے منہ پہ کہے گا تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں, چونکہ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقتدا نہیں تھے. بات مطلب کیا ہے ذرا بتا دیں یار پلیز. لیڈر آپ نے کیا کہا, آپ نے کیا کیا, آپ اپنے قول کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں, مجھے یہ بات بتائیے. اچھا اب مجھے بات رکھنے دیجیے. مفتی فضل احمد صاحب کیا کہا آپ نے, مقتدا کا کیا مطلب ہے؟ جس کی اقتداء کی جائے, جس کے پیچھے چلا جائے. اچھا لیڈر آپ نے بولا, ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے جو ان سے یہ سوال کیا حضرت ابو بکر کو لے کے, تو انہوں نے کہا کہ وہ لیڈر نہیں تھے, وہ یہ نہیں تھے, اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کو بولا تھا اس نے دوسرے دن اسلام قبول کر لیا. یعنی مثال کے طور پہ میں کوئی ایک ہمارے ہندو بھائی کو ان کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر گالی دوں اور اس کے بعد وہ انسان جو ہے دوسرے دن اسلام قبول کر لے, تو میرے گالی دینے سے کوئی میری غلطی نہیں ہے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کہی ہے وہ بحیثیت مقتدا نہیں کہی. ہمارے یہاں تو گائیڈ لائن ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کو گالی نہ دو. یہ تو ہمارے یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو جذبات کی رو میں آ کر تھا وہ بحیثیت مقتدا کے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اس لیے ابو بکر مقتدا نہیں تھے, اس لیے ہمارے نزدیک وہ عمل قابل تقلید نہیں ہے. اچھا میں بولوں ابھی سب سے پہلا جو آپ جو بولے, سنیے آپ جو بولے, چونکہ بات آپ نے اننیسیسری ڈریگ کر دی ہے, آپ بولے تھمنیل کے اوپر بات کیجیے. ایک منٹ, اب آپ نے آپ کی میں باتوں کا جواب دوں گا, آپ یہ کہیے میں تھمنیل کے لیے معافی مانگتا ہوں, مجھ سے گستاخی ہو گئی. ایک منٹ یاسر صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے لیے معافی مانگوں, میں مانگ لوں گا, مجھے کوئی, میں نے کل ہی مانگ لی ہے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا رک جائیے. آپ نے سب سے پہلا آرگیومنٹ یہ دیا کہ وہ دوسرے دن ہی مسلمان ہو گئے. کیا یہ آرگیومنٹ نہیں, دوسرے دن ہی کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب میں وہ مسلمان ہو گئے. اب آپ اس کو یہ نہ ڈھونڈیں کہ اگلے دن وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں. یہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ آپ الفاظ کو پکڑتے ہیں, مجاز کی چیز ہوتی ہے, حقیقت نہیں ہوتی ہے. اچھا میں ویسا نہیں پکڑ رہا ہوں, آپ کو لفظ پہ نہیں پکڑ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگیومنٹ تھا آپ کا کہ وہ دوسرے دن یا 3-4 دن یا 1 مہینے کے بعد مسلمان ہو گیا, تو کیا گالی دینا یہ صحیح ثابت ہوا؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ قابل تقلید عمل نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, میں نے کب اس کو جسٹیفائی کیا ہے. نہیں, تو یہ آرگیومنٹ تو آپ کا فیل ہے نا, کہ یہ ایسا کہنا کہ وہ کچھ دن میں نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا. میں نے دو باتیں کہی ہیں کہ وہ قابل تقلید عمل نہیں ہے, قرآن کی آیت قابل تقلید ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مقتدا نہیں ہے, بعد میں جب خلیفہ بنے تو مقتدا بنے. اگر وہ بحیثیت خلیفہ کی کوئی بات کہتے تو چلو ٹھیک ہے, بات ہوتی. اچھا ایک منٹ, مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص نے حضرت محمد صاحب کے بارے میں کیا ایسا کہا تھا کہ یہ گالی دینا جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے؟ میرے سامنے اس وقت حدیث نہیں ہے, میں اگر حدیث نکال دو تو مجھے فرصت دیجیے گا. ہاں نکال لیجیے, چاہیے آپ اتنے معافی مانگ لیجیے ذرا سا, میں نکال لیتا ہوں. میں وہ حدیث میں ڈھونڈ لیتا ہوں نا ادھر سے, اگر آپ کو میں بھی نکال رہا ہوں. جی آپ نکال لیجیے. آپ ذرا سا وہ معافی مانگ لیتے ہیں. ارے کیوں آپ معافی منگوانے کی چکر میں رہتے ہو ہمیشہ؟ اس لیے کہ آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہے نا, آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. آپ کی حرکتیں بھی یہاں پہ نظر آ گئی ہے نا. میری کون سی ایسی حرکتیں ہیں جس سے آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں, ابھی مفتی فضل احمد صاحب نے 10 لاکھ کا مجھ پہ الزام لگایا, پھر آپ میں نے تو نہیں لگایا نا بھائی, میں مفتی فضل صاحب کا وکیل نہیں ہوں, میں نے نہیں لگایا. یہاں پہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں تو اپنی وکالت کرنے کے لیے آیا ہوں, چونکہ میرے اور کے جذبات بڑھ ہوئے ہیں آپ کی ان گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے. مفتی یاسر واجدی صاحب کا ہی چینل ہے یہ.
اچھا مفتی یاسر صاحب، اگر یہ آپ کا چینل ہے تو آپ کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی ہر بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ نہیں، میری ہر بات سے اتفاق نہیں، میری ہر بات سے اتفاق نہیں۔ حضرت عائشہ 6 سال کی نہیں تھی یہ کہتے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے، میں 10 باتوں میں اختلاف کرتا ہوں مفتی فضل صاحب سے، ان کے منہ پر کہہ رہا ہوں۔ ہاں تو مسائل مفتی صاحب نے کئی مرتبہ مجھے فون پہ کہا ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا موقف ہے، بات ختم ہو گئی۔ بالکل، تو بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی چینل پہ دوسرا بندہ بیٹھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں سے متفق ہو جائے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو۔ یہ اچھا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرا اگر وہ ہنسنے لگے اور وہ اس کی بات پہ ایگری ہو، پھر تو ہے نا، پھر تو دونوں ایک ہی ہیں۔ میں ایگری نہیں کرتا ہوں نا، میں کہاں بول رہا ہوں میں ایگری کرتا ہوں، میں ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، میں نے کب کہا؟ نہیں، آپ کے چینل پہ اگر ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے اور ہم نے آپ کو کہا کہ اس بندے کو ہٹائیں، آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ حدیثوں سے حوالے دیتا ہے، وہ گستاخی نہیں ہے۔ نہیں ایک منٹ، ایک بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو غلط کہہ رہا ہے اور وہ گالی بھی دے رہا ہے آپ کے چینل پہ، میں نے سنی، میں نے اس کے چینل پہ بھی نہیں، میں نے اس کے چینل کا معلوم بھی نہیں تھا مجھے۔ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ آپ کو آپ غلط سمجھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر کہیں کہ ہاں یہ تو حدیث کا حوالہ ہے، یہ حدیث کا حوالہ ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں ایک منٹ رک جاؤ آپ، ایک منٹ رک جاؤ، بات کو سمجھو آپ۔ جب ہماری بات ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ سے صاف صاف کہا تھا کہ میں اس کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں، اس کے اس طریقے سے اگری نہیں کرتا ہوں، اور میں نے اس کو روکا بھی۔ ہاں لیکن ساتھ میں آپ نے اس کے جب چینل پہ لائیو آیا تو اس نے کہا کہ میں حدیثوں کا حوالہ، جب یہ لفظ استعمال کیا آپ نے کہا کہ یہ حدیث کا حوالہ ہے۔ کس نے؟ حدیث میں آپ نے کہا ہے، رات کو بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ حدیثوں کا حوالہ ہے، کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، جو حرامی کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے، یہ حدیث کا حوالہ ہے۔ نہیں جناب، یہ آپ نے کہا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے کہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے جب آپ سے بات ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں اس کی بات سے متفق نہیں ہوں، میں ایسی بات طریقے کی بات کو بھی میں صحیح نہیں سمجھتا، میں اس کو روکتا ہوں۔ اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو بولتا ہے، آپ تھمبنیل کے اوپر کب بات کریں گے؟ ایک منٹ یاسر صاحب، ایک منٹ، ایک پوائنٹ تو مفتی یاسر صاحب، معاف کرنا صرف یاسر صاحب بول رہا ہوں، مفتی یاسر صاحب یہ ایک بات تو کلیئر ہو جائے نا، مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ابھی جو کہا، میں نے یہ کہا تھا مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ کو کہ اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں گا، تو آپ جائیے اس کے چینل پہ اور اس کا رد کریں، میں نے ایسا بولا تھا، میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ میں اس کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ اچھا، وہ جو لفظ بول رہا ہے وہ حدیث کے حوالوں سے بول رہا ہے؟ میں نہیں یار، آپ ایک بات کہہ دیا پھر آپ اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے پوچھنا چاہ رہے، جب میں نے یہ صاف مفتی صاحب ایک منٹ، آپ ہمارا مسئلہ دیکھیے، اس نے کیا کہا یہ مجھ سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے ملی آپ کو یاسر صاحب، حدیث مل گئی مجھ کو ایک منٹ چلیے۔ اصل یہ مسئلہ ہے تھمبنیلز کا، تھمبنیل کے بارے میں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ نہیں، اس پہ بھی کر لیں گے، پہلے وہ حدیث تو آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو اتنی عظیم شخصیت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارے میں جو حدیث ہے وہ سن لیجئے۔ عروہ ابن مسعود لے کے آ جائیے نا، ہاں اسکرین پہ لے کے آ جاتے تو اچھا رہتا، اور اسکرین شیئر تو نہیں کر پا رہا ہوں میں، تو سن لیجئے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حدیبیہ کے زمانے میں، اور آپ کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا یا محمد اجمعت اوشاب الناس ثم جئت اوباش الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم، کہ اے محمد تو نے اوباش لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کو یہاں لے آیا اپنے علاقے میں تاکہ تو اس علاقے کے اوپر حملہ کرے۔ اچھا، یہ لفظ عروہ ابن مسعود نے بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو اوباش قسم کے لوگوں کو، اوباش سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نہیں بتا دیجیے، نہیں پتا، غنڈے، موالی، تو ان لوگوں کو لے کر مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ سب کو غنڈہ موالی بول رہا ہے وہ۔ نہیں، رسول اللہ کو کہا ہے، یعنی جو غنڈوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنڈوں کا سردار بولا کہ نہیں اس نے، غنڈوں کو جمع کر کے لے کر آیا یہاں پر۔ نہیں تو اس سے یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ جس شخص نے ابھی مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی سے پرابلم ہے، مطلب اب یہ مطلب اب آپ کچھ اور مطلب نکالیں گے اس کا مطلب یہ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں نا، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا نا کہ آپ گنڈوں کے سردار ہیں، ماشاء اللہ، نہیں بالکل نہیں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک آدمی جو گنڈوں کو جمع کر کے لایا ہے اس کا مطلب وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ تم گنڈوں کے سردار ہو۔
तुम हमला करना चाहते हो। ये आपका असम्पशन है, मिसाल के तौर पे। असम्पशन नहीं है, यही इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा असम्पशन है, ये इंटरप्रिटेशन है, यही इंटरप्रिटेशन है जो मुहद्दिसीन ने, तारीखीन ने इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्वा ने नहीं कहा, अबू बकर सिद्दीक को तो कहा, तो अबू बकर सिद्दीक अपने डिफेंड में तो जवाब देंगे ना। अबू बकर सिद्दीक को तो गाली देते ना। एक मिनट, अबू बकर सिद्दीक को पहली बात तो ये साबित हो गई कि मोहम्मद साहब की उसने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ। माजरत चाहता हूँ, बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या एक अच्छा और नेक इंसान गुंडों को ला सकता है? बात खत्म। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक ला सकता है। बिल्कुल कभी नहीं लाएगा, बिल्कुल कभी नहीं लाएगा। गुंडों को एक आदमी जमा करके कभी नहीं लाएगा। देखिए साहिल साहब, एक बात बताइए, आप उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है, आप इतना डिफेंड न किया करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब आप सवाल करेंगे तो आपकी ईगो आ जाएगी, आपको चाहे जो जवाब दिया जाएगा आप उसको तस्लीम नहीं, मैं ईगो अपना नहीं रखता हूँ बिल्कुल। तो आप को कम करके एक चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, बुखारी में क्या लिखा, मुस्लिम में क्या लिखा, ये बात नहीं हो रही है। बुखारी और मुस्लिम में अगर कार्टून्स बने हुए होते ना तो कोई मसला नहीं था। आपको मालूम है कि पूरी उम्मत कार्टून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के हर्ट होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो जब आप वो कार्टून्स अपने थंबनेल के ऊपर लाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप खत्म कर दो, लोगों को हर्ट करना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। जब आप नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। एक मिनट मुफ्ती यासिर साहब, अगर कार्टूनों से आपको प्रॉब्लम है तो फिर पूरी फ्रांस को ही खत्म कर दो, क्योंकि वो जो जब चार्ली हेब्डो का इशू हुआ था उसके बाद उन्होंने हर बिल्डिंग में कार्टून चलाए थे ना। देख मेरे बस में तो नहीं है भाई, फ्रांस के केस कर दो। ये मेरा मसला नहीं है जाती कि मैं कोई जो है फ्रांस को वो कर दूंगा। हाँ, जो मुस्लिम हुकूमतें हैं उनको जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हुकूमतों के ताल्लुक से उनका बाइकाट करना चाहिए। और मुस्लिम हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया, हमें तो शिकायत है, हम तो खुलकर बोलते हैं। बात वाजिब कत्ल है पूरा फ्रांस। लेकिन चूंकि आप इंडिविजुअल, आप हुकूमत नहीं है, इसलिए एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंडिविजुअली सतह पर बात कर सकता है। नहीं, एक मिनट, फ्रांस ने क्या किया, वो मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसको टैकल करना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी कंट्री का सदर नहीं लगा हुआ। फ्रांस, आपने भी ये कहा है कि फ्रांस के खिलाफ बाकायदा जो मुस्लिम ममालिक है उनको एक्शन लेना चाहिए। आप इस बात पे बिल्कुल मैं उसको कायम हूं। फ्रांस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, उसकी बाइकआउट होना चाहिए था, उसकी बिल्कुल मैं तो खुलकर बोलता हूं, मैं तो इस मौजू पर ट्वीट कर चुका। मैं अपॉलोजेटिक नहीं हूं भाई, मैं तो ट्वीट कर चुका हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो फ्रांस है या उसकी जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक हुकूमत के हिसाब से वो सब वाजिबुल कत्ल है? गवर्नमेंट वाजिबुल कत्ल नहीं होती है, उनके लोग यही पता नहीं है। उनके इंसान वाजिबुल कत्ल होता है, और वो भी जो उस मुल्क की टेरिटोरी में रह रहा हो, उसके ऊपर कानून नाफिज होगा। फ्रांस सऊदी अरब की टेरिटोरी में नहीं रह रहा है, फ्रांस एक अलग कंट्री है, सऊदी अरब एक अलग कंट्री है। देखिए, आप सीधे सीधे अपने थंबनेल्स के ऊपर आइए, जिसको डिफेंड करने के लिए आप यहाँ पर आए, डिफेंड करने के लिए आप तो हजरत अबू बकर को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने तो जो मुझे डिफेंड करना था कर दिया, वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ईगो आ रही है, इसलिए मुझे उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। और आप ये कहिए कि भाई मेरे थंबनेल बिल्कुल ठीक है, या तो ये कह दीजिए या मान लीजिए गलत है, दो में से एक बात कर लीजिए ना। एक मिनट यासिर साहब, एक मिनट, मुफ्ती यासिर साहब माफ करना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस पे काउंटर आर्गुमेंट आपको ये दे रहा हूं कि आपने जो काउंटर आर्गुमेंट न देकर आप ये अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि आपको जवाब नहीं देना है उसमें, सही है या गलत है, दो में से एक बात कर लीजिए। इसमें कितना अबू बकर का वो अमल था या गलत था? हजरत अबू बकर का काउंटर आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था, सही था कि वो अपने डिफेंड में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उर्वा ने गुस्ताखी की है वो कह सकते थे, लेकिन ये अमल काबिल तकलीद नहीं था, ये मैं कह चुका हूँ। इसके बावजूद मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि आपके थंबनेल, हाँ में जवाब दे दीजिए कि आपके थंबनेल सही नहीं है। मैं सुन लूंगा, मैं चले जाऊंगा यहाँ से, चूंकि टाइम हो गया है,
اتنی دیر تک آپ چلے جائیے، کوئی مشکل نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا حضرت ابو بکر کا عمل قابل تقلید تھا یا نہیں تھا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ عمل کیا صحیح تھا یا غلط تھا، وہ بتائیے آپ. حضرت ابو بکر کا وہ جو عمل ہے گالی دینا، ایک آدمی نے ایموشن میں آ کر جس قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور اس نے اس کو جواب دیا، بالکل گستاخی ہوئی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے وہ ہر مومن یہی کہتا، سیدھی سیدھی بات ہے، ہر مومن یہی کہتا. انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے، وہ قابل تقلید نہیں ہے، لیکن جو کہا اپنے جذبات میں سرزبانی کی، اور میں ہوتا میں اس سے بڑھ کر کہتا، میں اگر وہاں ہوتا. حضرت ابو بکر نے تو کم کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح عمل تھا یا غلط عمل تھا، یہ تو بتا دیں. ہاں صحیح تھا یا غلط تھا. میں تکلیف میں نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا ہے وہ بالکل اپنے جذبات کی ترجمانی کی. میں ہوتا تو اس سے بڑھ کر کہتا. تو صحیح تھا، کیونکہ جذبات میں انسان غلط کام بھی کرتا ہے. مفتی صاحب یعنی میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ قابل تقلید نہیں ہے امت کے لیے، وہ امت کے لیے سنت نہیں، اس لیے یہ صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں ہے. یہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا ان کو کہنے کا یہ حق تھا، مطلب صحیح کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر کو نے جو کہا وہ ان کو کہنے کا حق تھا. میں صحیح اور غلط کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ جب صحیح کہا جائے گا تو وہ قابل تقلید عمل بن جائے گا، اور غلط کہا جائے گا حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر صاحب کا. آپ اتنا ہر چیز صحیح ہو گئی. مفتی صاحب ایک سوال، پلیز ایک منٹ، ایک سوال جو ہے مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. مفتی صاحب آپ تھم نیل کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ان تھم نیل پہ یہ جو بنے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو کو جو ساحل بھائی نے بنائی ہے کمپائل کر کے کورٹ میں اگر پیش کیا جائے تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جائے گا. ساحل صاحب 2 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. میرا سوال اسی پہ کر لیجیے نا، اسی پہ کر لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہسٹوریکلی کیا کیا، یہ آپ کو تو میٹر اس لیے نہیں کرتا چونکہ آپ اسلام کو چھوڑ چکے. نہیں، حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے؟ میں نے کر لی ہے ڈسکشن. میں تو کہہ رہا ہوں کہ استعمال کرتا اس گستاخ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مان لو کہ ایک ہندو ہے یا کرسچن ہے، ٹھیک ہے، اس نے جذبات میں آ کے حضرت محمد صاحب کی اس نے گستاخی کی. اب اسی حضرت ابو بکر صدیق کا جو طریقہ تھا اسی پہ آ کر اگر وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ چوسو، تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس کو کسی مذہب سے آپ متعین نہ کریں، کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرے گا اور ایک مسلمان جذبات میں آ کر اس کو جواب دے گا، اسی کے انداز میں اگر جواب دے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا. سیدھی بات ہے. اچھا لوگوں نے سن لیا، ایک منٹ، لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ ایک انسان اب چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی، یعنی جو بھی مذہب کا ہو، اگر وہ یعنی جذبات میں آ کے یا کچھ وجہ کی وجہ سے حضرت محمد صاحب کی گستاخی کرتا ہے تو اس انسان کو، اس مسلمان کو یہ حق ہے کہ اس نہیں، یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ حق ہے، یہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے، میں چلیے معافی چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جھوٹ منسوخ نہ کریں، مجھے کہنے نہیں دیجیے، میرے الفاظ ہیں، میرے الفاظ. مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، یعنی اس انسان کے لیے یہ صحیح ہوگا کہ وہ اس جو شخص نے گستاخی کی ہے اس کی عظیم شخصیت کے پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کچھ وہ کہے. سمجھا؟ نہیں، غلط سمجھے آپ، یہ تو میں نے نہیں کہا. اچھا کیا ہے سمجھائیے. میں نے سمپلی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اسی انداز میں کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے جذبات کو آپ کہاں تک کنٹرول کریں گے. میں عمل کے خلاف ہوں. ہاں اگر وہ عمل کرے گا، مثلا اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کا سر اڑا دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا دی، میں اس کے خلاف ہوں. ہم اس کو سپورٹ بالکل نہیں کریں گے، ہم اس کو قانون کے خلاف مانتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے اور یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر مان لیجئے سامنے والے کے معبود کو برا بلا کہا، یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک آدمی ظاہر ہے کب تک اپنے جذبات کو کنٹرول کرے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی سامنے والے کو کمیونٹی سے نکال دو، اس کو بائیکاٹ کر دو، اس کو پولیس میں دے دو چونکہ اس نے فلاں
کی توہین کر دی ہے. یہ چونکہ آپ جذبات کو, اگر آپ سامنے والے کے جذبات کو ہرٹ کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا, یہ تو ہوتا ہی آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ یہ پوچھ رہا ہوں ابھی سمپل سا سوال کہ اس شخص نے جب حضرت محمد صاحب کو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ گنڈے لے کے آئے ہو یا آپ جو بھی لے کے آئے ہو, تو انہوں نے وہ ایک بار کہا تھا, ٹھیک ہے. اب میں پھر سے سوال اپنا دہراتا ہوں, ایک اسپیسیفک کیس رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر کے کیس کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیس سے اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, تو میں تو اس موضوع پر بات کروں گا. رہی بات حضرت ابو بکر کی, حضرت ابو بکر نے کیا کہا کیا نہیں کہا, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اب آپ اننیسیسریلی اس کو ڈریگ نہ کریں, آپ یہ کہیے کہ بھائی ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہو اس ٹائم پر اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے جس چیز کا آپ بات کر رہے ہو, کیونکہ آپ ہمارے سامنے وہ بندہ ہے کہ جس کو ہم مجرم آیا ہوا ہے, ہم نے اس سے سوال کرنا ہے. آپ کو اس ٹائم پہ سوال نہیں, آپ اس ٹائم پہ یہ سوالات نہ کریں کیونکہ آپ بلاسفیمر ہیں, آپ نے توہین کر چکے ہیں. جو چیزیں آپ کے سامنے, آپ ان کا جواب دیں کہ ایسا آپ پر آئے ہیں, آپ یہاں پر آئے ہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. ساحل صاحب آپ بری طرح پھنس چکے ہیں, چونکہ آپ یہ اعتراف نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ڈسکشن جو ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھیں گے, سوچیں گے. آپ نے مفتی فضل احمد صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس وقت انہوں نے صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت کوئی جواب نہیں ہے. میں تو اس کا جواب دے چکا ہوں. آپ کی بچکانہ اعتراضات کا میں جواب دے چکا ہوں. بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی جواب, میں نے کہا کہ تمہاری ان باتوں کا ابھی جواب نہیں ہے, یعنی کہ ابھی ہم اس پہ بات نہیں, اس کو غلط مت بولو. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہے, اس کا یہ مطلب میرے منہ میں اپنی باتیں مت ڈالو ساحل. متکلم کو اپنی بات کی وضاحت کا حق ہوتا ہے. جو تشریح دے گا, جو تم کہہ رہے ہو یہ جوابات جو تشریح متکلم کرے گا اسی کا اعتبار ہوگا, آپ کی تشریح کا اعتبار نہیں ہوگا. ساحل یاسر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں, مفتی یاسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے فرمائیں. ساحل میں چلا جاؤں گا, ایک منٹ. میں نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کا جواب دو. یہ سوال مت کرو کہ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, کیا فرمایا اس ٹائم کے نہیں. اچھا ساحل بھائی, آج آپ یہاں آئے کیوں ہیں یہ بتائیے. ہاں میں موٹیو کیا تھا؟ ہاں میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ابھی یہ ثابت ہو گئی بات کہ ثابت کچھ نہیں, آپ موٹیو بتائیے کہ کیوں آئے تھے یہاں. میرا فائنل اسٹیٹمنٹ لے لیجیے نا, اس کے فائنل اسٹیٹمنٹ ابھی نہ دیجیے نا, ابھی آپ جا کہاں رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے آپ کا موٹیو کیا تھا. ایک منٹ رک جائیے یاسر صاحب, میری بات پہلے سن لیجیے. میں نے فضل احمد صاحب سے, انہوں نے جب پہلی بات کی تھی اس پہ میں نے جواب مانگا, ثبوت مانگا, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر ہماری بات چلی باقی اور موضوع پہ, اس کے بعد ہماری بات چلی حضرت ابو بکر پہ. ایک حضرت ابو بکر صاحب کا عمل پر دفاع کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ابھی جواب نہیں ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہونی چاہیے. پوری وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے بھائی, آپ اپنے نہیں ہٹ پا رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, چونکہ میری طرف دیا جا چکا ہے. میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیا کہ عروہ اگر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اوباش کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ تم ان اوباشوں کو, گنڈوں کو, موالیوں کو. ایک شریف آدمی کبھی بھی گنڈوں کے ساتھ نہیں آتا ہے, جو گنڈوں کے ساتھ آتا ہے وہ شریف نہیں ہوتا. اس نے رسول اللہ شرافت کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی تھی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کی اپنی فہم ہے, آپ کی فہم ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. ابھی بات, سوری سر, ایک منٹ سر, میں معذرت کر رہا ہوں. ذوالفقار بھائی میں ختم کر رہا ہوں, بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان کبھی کسی دوسرے انسان کے جو عظیم شخصیت ہے, جیسے کہ ان کی دیوی دیوتا ہے یا جس بھی خدا کو مانتے ہیں, اس کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو جا کے چوسو. تو یہ بھی نہیں ہے. میں اس پہ اپنا یہ والی جو ڈسکشن ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. اور جو یاسر ندیم الواجدی صاحب نے جو کہا ہے, میں لاسٹ فائنل اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہوں کہ کل میری سٹریم لاسٹ تھی اور میں اپنی سٹریم میں یہ کہہ چکا ہوں,
اور اس کے علاوہ میں نے وہاں بھی کہی تھی, میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں, حالانکہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے تھی, کہ اگر میں نے جتنا ایکٹیویزم کیا ہے 8 یا 9 مہینے کا, اس میں میرا مقصد میرے, اور میں اب تو میں چونکہ اللہ کو مانتا نہیں ہوں, ورنہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا یہ بات, کہ میرا مقصد بالکل یہ تھا کہ میرے حد تک جو میرے پرسنلی میرے جتنے علماء سے یا جو نالجیبل انسان ہیں ان سے سوال کرنا, جو میرا اعتراض ہے اسلام کے بارے میں, وہ وہاں سے بات بنی نہیں, اور اس کے بعد میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا. تو میں یہ یعنی میری ایسی سوچ تھی کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, چونکہ پہلے سے میرے اندر جو ہے دعوت کا جذبہ ہے, جو مجھے حقیقت معلوم ہے میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں بالکل مفتی صاحب کا نہیں, پیسے کا جذبہ ہے. کبھی کپڑے, کبھی اتر, کبھی نہیں اتر, کبھی ہجامہ. رک جاؤ نہیں, جھوٹی باتیں نہ کرو نا, جذباتی نہ ہو رضوان بھائی, جذباتی نہ ہو. آپ نے یہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو 2000 روپے نہیں ملے. مجھے لگتا ہے کہ بس وہ 2000 جو آپ کو ادھاری نہیں ملا, آپ کے بارے میں تھوڑی کہا تھا, میں میری بات نہیں کر رہا ہوں, میں میری بات کر بھی نہیں رہا ہوں. سن لیجئے, پرابلم یہ ہے کہ عقل کی کمی ہوتی ہے آپ لوگوں میں. تو میں نمبر کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک منٹ رک جاؤ یار, میری بات کمپلیٹ کرنے دو, بیچ میں مت بولو. نمبر کے ساتھ اس کی پوسٹ شیئر کر دوں, آپ نہیں ہے تو اجازت مانگ رہا ہوں میں آپ سے. ارے رکو یار, اجازت دے دیں میں نمبر شیئر کر دوں سب کو. جناب رک جاؤ, مجھے ایسا لگا رضوان بھائی کی آپ نہیں ہے نا, آپ نہیں ہے نا وہ. ایک سیکنڈ, ان کو کسی شخص نے 2000 روپیہ ادھاری نہیں دی, وہ آپ نہیں تھے. بدلہ انہوں نے کسی شخص کے ساتھ نکال دیا, یہ بات تو طے ہوگی. اس کو سائڈ میں آپ نہیں تھے, وہ آپ نہیں تھے. نہیں سنو, میں نہیں تھا وہ. سن لیجیے, ابھی میری بات کمپلیٹ ہونے دو. میں شیئر کر سکتا ہوں. مفتی صاحب رضوان بھائی کو نیچے کر دو. مفتی فضل احمد صاحب رضوان بھائی کو تمہارا نہیں چلے گا, بہت چل گیا. مفتی فضل احمد صاحب ان کو نیچے کر دو, تو میں فائنل بات رکھوں. میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ نمبر کے ساتھ میں وہ ڈال لینا. بھائی رک جاؤ تھوڑا, بھی چپ بیٹھو. رضوان بھائی تھوڑا رک جائیں, مفتی صاحب بھی ہیں, میں سب سے مفتی صاحب سے مخاطب ہوں. ہاں ایک منٹ رکو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میرے اندر پہلے سے یہ جذبہ تھا کہ میں جو بھی مجھے حقیقت معلوم ہے یا جو میں صحیح سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں جو صحیح سمجھتا ہوں اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور پہلے بھی میں اسی طریقے سے کرتا تھا جس بھی میں فرقے میں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ چلو ایک چینل اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ میں اپنی بات رکھوں گا. اس میں 3 مقصد ہوگا, یعنی بیسیکلی 2 مقصد ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ واقعی میں اگر میں نے صحیح سمجھا ہے کہ پرابلم اسلام میں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہے, تو میں یہ سب چیزیں وہاں پہ رکھوں گا, اور میں اس میں صرف ہمارے جو مومن بھائی ہیں ان کو موقع دوں گا آ کر وہ اپنی بات رکھے جو بھی میں اعتراض کروں. دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کیس اگر کوئی میرے جتنے اعتراض ہے اس کا جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ میں 2 مقصد کے ساتھ لے کے چلا تھا. تیسری چیز کہ اب جب یہ بات جو ہے ختم ہونے کا وقت آیا, میرے چینل کا جو یہ تھا, تو اس میں نے جتنا بھی ایکٹیویزم کیا ہے ابھی تک, اس میں اگر میرے حساب سے میں نے کوئی کسی کی گستاخی نہیں کی, میں نے ہیٹ نہیں پھیلایا, کیونکہ میرے دل میں ہی نہیں ہے وہ ہیٹ پھیلانا. لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو لگا کہ میں نے ہیٹ پھیلایا ہے یا میں نے کسی عظیم شخصیت کی بے ادبی کی ہے, تو میں اس کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ میں نے اپنے چینل پہ کل بھی بتا دیا تھا, اور اب جو ہے یہ میرا لاسٹ کسی چینل پہ اپیئرنس ہوگا. میں آج بھی نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے کل بول دیا تھا کہ اب مجھے کوئی چینل پہ نہیں جانا ہے, لیکن چونکہ یہ بات چل رہی تھی اور انہوں نے کافی بار یہ کہا کہ آج ساحل آ جائے, ساحل آ جائے, ساحل آ جائے, اپنا بات رکھے, تو اس وجہ سے میں آیا, میں نے اپنی بات رکھی. اور جہاں تک مفتی یاسر صاحب کی بات ہے, مفتی یاسر صاحب میں کوشش کروں گا کہ آف لائن کبھی آپ سے کنیکٹ کروں, اور ہو سکے تو میں اپنے اعتراض آپ کے سامنے رکھوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا جو ڈسکشن ہو یا مجھے سمجھنا ہو وہ ایک الگ انداز میں ہوگا. تو یہ میری بات رکھ کے میں الوداع لینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو مسئلہ آپ سے ہے نا, واللہ بتا رہا ہوں, اور سب لوگ یہاں گواہ ہیں, اور دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, وہ آپ کے تھمبنیلز ہیں. آپ اگر پوری زندگی بھی روزانہ لائیو اسٹریم کرتے نا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. چونکہ اس طرح کے اعتراضات تو دن رات ہوتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, میں جب اسٹریم کرتا ہوں میرے پاس اعتراض آتے ہیں, میں جواب دے دیتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جواب سے سب لوگ کنونس ہو جائیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, چونکہ میں کوئی نبی نہیں ہوں, رسول نہیں ہوں, والعیاذ باللہ. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے,
उससे आप मुतमईन भी हो सकते हैं, गैर मुतमईन भी हो सकते हैं, वो दोनों बात है। चलिए मैं ठीक है, चलो मुफ्ती यासिर साहब, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि थंबनेल में प्रॉब्लम है, मैं जितने थंबनेल हैं वो सब हटा देता हूं, ठीक है। लेकिन आप ये ना कहें, एक मिनट, आप ये ना कहें कि जो है वो आप थंबनेल रखोगे तो हम केस कर देंगे या ये कर देंगे। आप लोग का इख्तियार है, आपको करना है आप करिए, फिर वहां पे देखा जाएगा कि कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं ये चीज पहले बोलने वाला था, जो बोल रहा था कि ठीक है आप लोगों को लग रहा है कि थंबनेल में प्रॉब्लम है, मैं हटा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरी बात पहुंचाना है मुझे, थंबनेल कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, 2 दिन में मैं सारे थंबनेल हटा दूंगा। लेकिन ये इसको फिर ये मतलब ना लिया जाए कि मैं डर गया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। तो मुफ्ती यासिर साहब, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं, चलो देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि मैं आपके बारे में ये नहीं कहूंगा कि आप डर गए, मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकता हूं, मैं सारी दुनिया की जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन देखिए साहिल साहब, मैं और आप और जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने अपने मुल्कों में, चाहे कोई पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी, अपने अपने मुल्कों में लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए। अगर लॉ टूटा है तो जाहिर है कि फिर कुछ लोग हरकत में आएंगे, कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, अगर लॉ टूटा है तो। और मेरी नजर में लॉ टूटा है। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि आपकी नजर में टूटा है, मेरी नजर में नहीं टूटा है। आपकी नजर में गुस्ताखी है, मेरी नजर में कुछ और गुस्ताखी है और वो गुस्ताखी नहीं है। तो ये तो बहस का मौजू है, जो अब हम ऐसे पॉइंट पे आए हैं कि काफी लंबी बहस हमारी हो चुकी है। बस इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुफ्ती यासिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, और जरूर उम्मीद है कि कभी मुलाकात होगी। और जुल्फिकार भाई, आपसे भी बहुत अच्छा लगा, और आपने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बहुत खुशी हुई, तो बहुत शुक्रिया। और वो जहां तक थंबनेल आपके जाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि आपके भी माशाल्लाह कुछ न कुछ फॉलोवर्स हैं जो आपकी अनभक्ति में कुछ से कुछ कहते हैं, तो ये मेरी भी बात सुन लीजिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैं आपको कोर्ट की धमकी दे रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। तो हाँ, आपको धमकी नहीं दी जा रही है, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम सबको लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये कानून टूटा है। अगर आपको मान लो मुझे धमकी देनी होती तो मैं किसी से कह देता, वो कोर्ट जाके आपके ऊपर केस कर देता। मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो ना मुझे करना है, पर्सनली मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप ये समझते हैं कि गुस्ताखी नहीं हुई है और हम ये समझते हैं कि गुस्ताखी हुई है, तो उसको फिर सॉल्व करने का एक ही तरीका रह गया था कि अथॉरिटीज ये डिसाइड करें कि गुस्ताखी हुई है या नहीं। ये मैंने कहने का मकसद था। अच्छा, रही बात, मुफ्ती एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं मुकम्मल। रही बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाले एतराज की, वो उसका जवाब हमारी तरफ से जा चुका है। आपको वो तस्लीम नहीं है, वो एक अलग मसला। बहरहाल हमने उसका जवाब दिया है। तो ये जो आपके कुछ अनभक्त समझ रहे हैं कि हम कोर्ट की क्यों ढकेल रहे हैं आपकी जो हम आपको धमकी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, धमकी नहीं दे रहे। बिल्कुल, आप मेरे ऊपर क्यों ढकेल रहे हैं, मेरे अनभक्त? अब आपने भी चूंकि माशाल्लाह एक्टिविटीज ऐसी कर ली है कि अनभक्त तो आपके भी हो गए ना। वैसे भी इंडिया में अनभक्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। सिर्फ एक काम करना होता है, इस्लाम के खिलाफ बोलो, अनभक्त की जमात साथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है ना कि कोई भी एक जब आइडियोलॉजी आती है या कोई भी एक इंसान लेके आता है कुछ चीज, तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग उसके अपोज में आते हैं और कई सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हर जगह होता है मुफ्ती यासिर साहब, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो खैर बात यही है कि इसको खत्म करते हैं। आपने हजरत अबू बकर के बारे में कहा, मैंने उस पे सवालात किए, वो डिस्कशन जो भी ऑनलाइन है। तो मैं आपके सामने फिर से ये कह दूं कि मैं वो थंबनेल जो भी है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, और इसके साथ फिर मुझे इजाजत दीजिए। साथ एक साहब